بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KBN ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی زیر انتظام فاطمہ اردو پرائمری اسکول کراڑ پورہ کی جانب سے آن لائن تدریسی ویڈیو نشر کیا جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جماعت دوم مضمون اردو کا سبق نمبر 4 نیکی کے اثر کی مشق حل کریں گے۔ پچھلے 2 ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا مطالعہ کیا تھا اور آدھی مشق حل کی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم بچی ہوئی مشق کو مکمل کریں گے۔ اس ویڈیو کے تیار کردہ ہے معلمہ غوث النساء۔ تو پیارے بچوں، اردو بال بھارتی دوسری جماعت کے سبق نمبر 4 نیکی کا اثر کی مشقی سرگرمیاں ہم حل کرتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، صحیح جملے کے سامنے صحیح نشان لگاؤ۔ پہلا ہے، میں بازار جا رہا ہوں، میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، میں مدرسہ جا رہا ہوں۔ یہ جملہ امام ابو حنیفہ کا ہے جو یہاں موجود ہے۔ دوسری لائن میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، تو صحیح جواب ہے بیچ والا، میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کا سوال ہے نمبر 2، کپڑے کی خرابی بتا دینا، کپڑے کی قیمت بتا دینا یا کپڑے کو فروخت کر دینا۔ یہ بھی امام ابو حنیفہ کا جملہ ہے جس میں انہوں نے اپنے ملازم سے کہا تھا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا، یعنی کپڑے کی خرابی بتا دینا پہلا والا۔ اس کے بعد کا سوال ہے، ایسے لفظ تلاش کرو جو عین سے شروع ہوتے ہیں۔ عالم، یہ لفظ عین سے شروع ہوتا ہے۔ واقعات، یہ لفظ واو سے شروع ہوتا ہے۔ علم، یہ عین سے شروع ہوتا ہے۔ نعمان، یہ نون سے شروع ہوتا ہے۔ عام، یہ عین سے شروع ہوتا ہے۔ دعا، یہ دال سے شروع ہوتا ہے۔ شمع، یہ شین سے شروع ہوتا ہے۔ اور معاف، یہ میم سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، دیے ہوئے جملوں کے آخر میں خط فاصل یا سوالیہ نشان لگاؤ اور انہیں اپنی بیاض میں نقل کرو۔ پہلا سوال ہے، تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اس کے بعد سوالیہ نشان آئے گا کیونکہ یہ ایک سوال ہے۔ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، اس کے بعد خط فاصل آئے گا کیونکہ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ کیا تم نے اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے بعد سوالیہ نشان آئے گا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد خط فاصل آئے گا کیونکہ یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ وہ میرا پڑوسی ہے، اس کے بعد بھی خط فاصل آئے گا۔ سبق سے ایک جیسی آواز والے لفظ لکھو، جیسے آنا، جانا۔ پہلا ہے رات، تو اس سبق میں ہمارے پاس رات کے مطابق ایک اور لفظ ہے، جیسے کہ یہ ہے۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے، انہوں نے اس دن کی ساری کمائی صدقہ کر دی۔ تو رات کی ہم آواز دن نہیں ہے بلکہ بات ہے، بات، بے الف تے، معاف کرنا بچوں، یہ اس کا مقابل نہیں بلکہ ہم معنی آواز ہے، یہ بات۔ عالم کی بات سن کر نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لیا، تو اس کا ہم آواز رات کا بات ہوگا۔ اسی طرح ہے شہرت کا ہوگا دولت۔ امام ابو حنیفہ نے زندگی اور شہرت اور دولت۔ اس کے بعد ہے گانے کا ہوگا بجانے، جو کہ پہلی لائن میں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں
ایک شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ اسی طرح ہے گھر، اس کا ہم وزن ہے مقرر۔ استاد کے انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا۔ مقرر تو یعنی رات، بات، شہرت، دولت، گانے بجانے، گھر اور مقرر۔ اس کے بعد کا سوال ہے، دو چشمی ہے والے لفظوں کے گرد گروہ بناؤ۔ امام، یہ دو چشمی ہے نہیں آتا ہے۔ جھوٹ میں آتا ہے، جھوٹا میں آتا ہے، پہلوان میں نہیں آتا، کاروبار میں بھی نہیں آتا، انہوں میں آتا ہے، پوچھی میں بھی آتا ہے اور پہچان میں نہیں آتا، خالی ایک ہے آتا ہے۔ اس کے بعد کا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے خانوں کے جملے پورے کرو جس میں لڑکا اور لڑکی کے دو خانے ہیں، جس کی مثال ہے میں گھر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کا ہے وہ گھر جا رہا ہے، اور دوسرا ہے تم گھر جا رہے ہو۔ اسی طرح لڑکی کے لیے ہے میں گھر جا رہی ہوں، وہ گھر جا رہی ہے، اور تم گھر جا رہی ہو۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو لکیر کھینچے ہوئے لفظ کی جگہ رکھ کر جملہ دوبارہ لکھو، اور لفظ ہے کام دھندا، مرنے، عقل مند اور اچھا۔ پہلا سوال ہے والد کے انتقال کے بعد، تو اس میں آئے گا والد کے مرنے کے بعد۔ اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا، اپنا خاندانی کام دھندا سنبھال لیا تھا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، یعنی وہ عقل مند تو تھا ہی۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا، عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ اچھا ہوتا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے اپنی مشق مکمل کر لی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ مشق اپنے بیاضوں میں مکمل کریں اور اس کو واٹس ایپ کے ذریعے سے یا آن لائن میڈیم کے ذریعے سے اپنے استاد کو بیاضوں میں لکھ کر بھیجیں۔ اس ویڈیو کے لیے فی الحال میں اتنا ہی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں، منقطع نہ ہونے دیں اور اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔